السلام علیکم ناظرین، اے بی سی نیوز کی سکرین پر پروگرام ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں رانا شہزاد نعیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملکی معاشی حالات، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بدامنی اور سیاسی گہما گہمی پر۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر ایم صلاح الدین مینگل صاحب۔ آپ کو پاکستان میں علمی و ادبی خدمات پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایکس ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان رہ چکے ہیں، چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان، جوڈیشل ممبر انکم ٹیکس ٹریبیونل اور لا یونیورسٹی کالج کوئٹہ کے اعزازی پرنسپل رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بلوچستان کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قانون کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بلوچستان سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ڈاکٹر صاحب، اے بی سی کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی آپ لوگ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملکی معاشی صورتحال پر۔ پاکستان میں اس وقت معاشی ایمرجنسی تقریباً نافذ ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ پیٹرول جو جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، پیٹرول ہماری معیشت کا خون ہے اور وہ تمام معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ابھی تک پیٹرول جو ہم ہر وقت امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے یہاں پہ ہماری اتنی پیداوار نہیں ہے اور ہمارے ساتھ سٹوریج کیپیسٹی بھی بہت کم ہے۔ اب اتنا ہر مہینے منگا کر گزارا کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مہینے کا یا 1.5 مہینے کا سٹاک ہوتا ہے، وہ ختم ہونے کی صورت میں جلد از جلد باہر سے منگاتے ہیں اور جلدی میں باہر سے منگانے میں ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ریفائنریز ہم نے نہیں لگائے۔ ایران نے ہب میں زمین لی ریفائنری لگانے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری مسقط گورنمنٹ نے کہا کہ میں گوادر میں ریفائنری لگاؤں گا، وہ بھی نہیں لگ سکا۔ اور اس وقت جو ہے نا ہم لوگ پیٹرول منگانے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں، ڈالروں میں پیٹرول منگاتے ہیں، تو یہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو معیشت کی تمام جو پہیہ ہے وہ ہر چیز کی مہنگائی کو خود بخود بڑھا دیتا ہے، اور یہ اہم وجہ ہے کہ ہم لوگ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے ہماری معیشت اور مہنگائی پاکستان میں بڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 12 جماعتوں کی حکومت ہے۔ یہ لوگ تو مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لے کر آئے تھے۔ ان کا نعرہ تھا کہ پیٹرول کو 70 روپے پہ لے کے آئیں گے۔ اسی سلسلے کے اندر مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے، مولانا فضل الرحمان اور بلاول نے لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا، لیکن جیسے ہی ان کی گورنمنٹ آئی ہے، ان لوگوں نے پیٹرول کو کم کرنے کی بجائے مزید اس میں اضافہ کیا اور ہر ہفتے پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے ایک عام شہری، ایک عام بندے کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے اور غریب کا جینا دو بھر ہو گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ میں کہوں گا کہ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے الیکشن کے دوران یہ وعدے وعید کی، اب حکومت میں آپ آئے ہیں تو یہ وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ وعدے جو ہے نا شادی سے پہلے کے جیسے وعدے ہوتے ہیں، تو وہ وعدہ وعید جو ہے نا شادی کے بعد ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ اقتدار میں آنے کے لیے بڑے جذباتی نعرے لگتے ہیں اور لوگوں کو گرمایا جاتا ہے، اور پالیٹکس جو سیاست ہے وہ پبلک موبلائزیشن پر ہے۔ پبلک اگر ایک دفعہ موو کرتا ہے آپ کے لیے، آپ کے ایشوز پہ، تو وہ سیاست اسی کو کہتے ہیں، اسی کے پریشرائز کر کے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ وعدے اور ہیں وہ اب اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت اس معاشی مشکلات پر قابو پا لے گی؟ ناممکن ہے سب۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے ورلڈ بینک اور IMF پہ، ہم ان سے قرض لیتے ہیں۔ جو قرض دار ہے تو وہ جب قرض ان سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا پہلا شرط یہ ہے کہ آپ بجلی بڑھا دیں، آپ جو ہے نا گیس بڑھا دیں، آپ پیٹرول بڑھا دیں، اور تمام چیزوں پہ جو ٹیکسز آپ نے کم کیے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، دوسرے ذرائع سے آمدن کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کو کم ٹیکسز پہ دے رہے ہیں، ٹیکس بڑھائیں۔ تو ان کے کہنے پہ یہ سب چیز جب لگ رہا ہے اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ہم کسی صورت میں اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان چائنا اور رشیا کی طرف دوستی کا قدم بڑھانے کی بجائے یورپی یونین کے ساتھ یا یورپی یونین کے تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ دیکھیں، یورپ کا ایک ہمارے ساتھ تعلق بہت عرصے سے رہا ہے۔ لندن یعنی کہ برطانیہ کے ہم لوگ یہاں پہ محکوم رہے ہیں، وہ اس نے یہاں حکومت کی ہے۔ پھر ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ علاج کے لیے بھی لندن جاتے ہیں، تعلیم کے بھی لندن جاتے ہیں، یا ان سے بڑھ کے پھر وہ میرے خیال میں امریکہ تک چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یورپ سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں،
اور وہاں سے یہ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی رہے ہیں. روس کے خلاف ہمارے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے روس کو کہا یہ کافر ہے, اور یہاں پہ جو بہت پروپیگنڈا ہوا اس کے خلاف کہ روس جب آئے گا تو کمیونزم ہوگی, فحاشی ہوگی, اور ان کے خلاف اتنی باتیں کی گئی کہ لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. پھر ہمارے لیاقت علی خان جو پہلے ہمارے پرائم منسٹر رہے تو وہ ان کو جب دعوت دی گئی روس سے, اس نے اس کو ٹکرا کے سیدھا امریکہ چلا گیا. تو اس کی وجہ سے روس وہاں سے ہم سے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہے اس سے اپنے تعلقات جوڑ لیے. روس نے ہمارے لیے اسٹیل مل غازی پور ڈھاکہ بنا دیا, اسٹیل مل کراچی بنا دیا, اور یہ جو سپر ہائی وے ہے حیدرآباد ٹو کراچی بنا دیا. دوستی کی اس نے ہاتھ بڑھائے, ہماری طرف سے ہاتھ نہیں بڑھا ان پہ. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور چائنا تو ہمارا دوست ہے, چائنا اس وقت سی پیک پہ عمل درآمد کر رہا ہے, گوادر پورٹ بنا کر ہمیں دیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے جو دیرینہ ہیں انشاءاللہ بدستور چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ہر چند عرصے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی جاتی ہے, کبھی یورپین یونین کی طرف سے اور موجودہ ابھی انڈیا کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. تو کیا مسلم ممالک یا مسلم لیڈر اس کے اوپر ایک آواز نہیں اٹھا سکتے, مل کر آواز نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ کے بعد مسلمانوں کے لیے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, جب تک آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس بارے میں یہ تمام اسلامی ممالک کا متحد ہونا اور مشترکہ طور پہ ایکشن لینا لازمی ہے. لیکن بدقسمتی سے پہلی مرتبہ صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو OIC کو آرگنائز کیا اور یہاں پہ کانفرنس ہوئی, اس کے بعد دوسرے جو مضبوط سپر پاورز تھے انہوں نے OIC کو ایسے دبایا کہ ایک ان کا وزیر خارجہ جو ان کا OIC کے تھے ان کی ایک کانفرنس پچھلی حکومت کے دور میں ہوئی. تو یہ مشترکہ طور پہ تمام ممالک اسلامی ممالک کو متحد ہو کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یورپ میں یا انڈیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے وہ دید و دانست تک کرتے ہیں تاکہ مسلمان جذبات میں آ کر اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ شروع کریں, اپنے ہی ملک میں مار پیٹ شروع کریں. وہاں تک تو کوئی نہیں جا سکتا, اپنے ہی ملک کو ہم برباد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. 25 مئی کو پورے پاکستان سے عمران خان کی کال پر لوگ نکلے, حکومت نے شدید شیلنگ کی, اس کے باوجود لوگ ڈی چوک پر پہنچے اور عمران خان نے ایک دم سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک عمران خان صاحب کے ڈی چوک کا دھرنا ہے یا یہاں تک پہنچنا ہے, خود اس نے تسلیم کیا کہ ہمارے ساتھ مسلح قبائلی لوگ تھے, اور اگر یہاں پہ میں زیادہ رکتا ممکن تھا کہ یہ اس وقت فوج کے حوالے کی گئی تھی اسلام آباد, تو فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا. فوج کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہو جاتا اور فوج کی گولیوں سے کچھ لوگ مرتے یا فوج کو زخمی یا مار دیتے تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب آتا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس نے دھرنا ختم کیا. مطلب آپ کی نظر میں عمران خان نے یہ اچھا فیصلہ کیا؟ ہاں, فیصلہ تو اچھا تھا کہ لوگ نہیں مرتے, مرنے سے ان کو بچایا. ڈاکٹر صاحب, آصف علی زرداری کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟ آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب کا جہاں تعلق ہے وہ ایک بڑے زیرک اور بڑے ذہین اور لائق قابل شخصیت ہیں. انہوں نے نشیب و فراز دنیا کے دیکھے, انہوں نے 8 سال تک جیل کاٹی اور جیل کے تکالیف بھی برداشت کیے, اور جیل میں انسان کا دماغ کھلتا ہے. لوگ تو 4 دن جیل میں بند ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہاں تو ہمیں مچھر کاٹتے ہیں اور یہاں پہ تو ہماری سہولت نہیں ہے, یہاں پر تو WC نہیں ہے ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست میں آئندہ میرے خیال میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں سب مل کر زرداری صاحب کو سپورٹ کریں گے, آئندہ ان کی حکومت انشاءاللہ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کی حکومت کو میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہے یا وہ اس PDM کی حکومت سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیے, PDM کی حکومت تو 12 جماعتوں کی ہے, ایک آدمی کی تو نہیں ہے, اور 12 جماعت مل کے اس وقت جو ہے حکومت کر رہے ہیں. وہ تو صرف محترم میاں محمد نواز شریف صاحب تو صرف اپنے پارٹی تک محدود ہیں, نواز لیگ تک. نواز لیگ کا تعلق اس وقت باغ دوڑ جو ہے نا شہباز شریف اور مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. اب وہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان کے کیا پارٹی میں اختلافات ہیں کہ نہیں ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن ظاہراً انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کو چھپایا ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، تو آپ اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم کی حکومت کو دیں گے یا پی ٹی آئی کی حکومت کو؟ دیکھیں FATF کا جہاں تعلق ہے، یہ گرے لسٹ سے ہم نکل گئے ہیں. اس میں ہم پہ جو الزامات لگے تھے منی لانڈرنگ کا، دہشت گردی کا اور بہت سے اور پیسے جو ہے بیرون ملک بھیجنے کا، ان سب الزامات کو صاف کرنے کے لیے پچھلی حکومت نے بہت سخت کوشش کی. اور وہ 35 جو نکات تھے یورپی یونینس کے اور دوسرے لوگوں کے، وہ 35 میں 33 تو حل کر دیے تھے، 2 نقطے رہ گئے تھے انہوں نے حل کر دیے. یہ 2 مہینے میں تو نہیں کر سکتے تھے، حقیقت تو یہ ہے کہ 2 مہینے میں تو یہ نہیں کر سکتے تھے. اسی نے سب کوششیں کی اور اس کی ہی کوششوں سے، پچھلی حکومت کی کوششوں سے ہی FATF سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے. اب تجارت ہوگی اور ہمارے اشیاء وہ لوگ درآمد کریں گے اور ہمیں زر مبادلہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیے مستقبل میں انشاءاللہ سیاست میں آنے کا ارادہ تو ہے. میں سوچ رہا ہوں 1-2 پارٹیوں کی جانب سے مجھے دعوت بھی دی گئی ہے، میں باقاعدہ شامل ہونے کے لیے ان سے گفتگو شنید کر رہا ہوں. اگر موقع ہوا انشاءاللہ ضرور سیاست میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کی صورت حال پہ بات کریں تو اس وقت بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود باقی تمام صوبوں سے پیچھے ہے. اس کی وجہ وہاں کے سیاستدان وڈیرے ہیں یا وفاقی حکومت ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے، بلوچستان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم تھا. ایک تھا برٹش بلوچستان، ایک تھا ریاست کلات. ریاست کلات میں پھر خان احمد یار خان نے بلوچستان اسٹیٹس یونین بنایا اور اپنے تمام اسٹیٹس خاران کو، مکران کو، لسبیلا کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا. وہ درجہ دینے کے بعد پھر خان احمد یار خان نے جو مارچ 1948 میں قائد اعظم کے ساتھ مل کر جو ایگریمنٹ سائن کیا، وہ میں نے ایگریمنٹ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ کا نیکسٹ پروگرام ہوا، وہ ایگریمنٹ لا کر دکھا دوں گا باقاعدہ. جن شرائط پہ پاکستان میں شامل ہو گئے یہ لوگ، ان کے ان شرائط کو نہ صرف نہ مانا گیا بلکہ ان پر فوج کشی کی گئی. ایوب خان کے دور میں فوج کشی ہوتی رہی پورا 58 سے 68 تک، 69 تک. اس کے بعد پھر جو ہے نا ٹھکا خان کے دور میں فوج کشی ہوتی رہی. ٹھکا خان کے بعد جو ہے نا پھر مشرف صاحب کے دور میں فوج کشی ہوتی رہی اور اکبر بگٹی صاحب جیسے لوگ شخصیت وہاں جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گئے. تو ان تمام زخموں کو ان کو مندمل ہونے کے لیے مرہم رکھنے کی بجائے ان کو ہمیشہ کھریدا گیا، جس کی وجہ سے یہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی، بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے. اب تو انٹرنیشنل قوتوں نے وہاں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. اگر اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی تو حالات بہت مزید خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ایران اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایران اور سعودیہ کے ساتھ تعلقات اپنے مضبوط کرنے چاہیے یا انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت کو شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے تمام جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں خصوصاً ان کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات قائم رکھنے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تعلقات بہتر نہیں رکھیں گے تو آپ تجارت نہیں کر سکیں گے. یہ تجارت آپ نے نہیں کی تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا اس میں. ایران تو ہمارا قریب ترین دوست ہے. ایران نے 1965 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں جس طرح ہمیں پٹرول مہیا کیا، جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اب بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس پر بھی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی جو پابندیاں لگی ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں. ان سے پٹرول بہت سستے قیمت پہ ان سے خرید سکتے ہیں، ہمیں خریدنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے تو ہمارے روحانی ایک رشتہ ہے. مکہ مدینہ کی وجہ سے ہمارے لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں. رمضان میں جو ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے. اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے بھی ہمیشہ ہماری مالی معاونت بھی کی ہے اور پٹرول کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے. ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن آج کل وہاں پہ بھی ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ان کو. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پر آج کل پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے کہ فوج کا سیاست کے اندر ہاتھ ہے اور اس گورنمنٹ کو ہٹانے میں بھی فوج کا ہاتھ ہے، جبکہ DGI SPR بار بار اس بات کی تردید کر چکے ہیں
کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں اتنے ہمارے دشمن بھی ہیں. خصوصاً پاکستان جو ہے نا ایٹمی قوت کے ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہے، بہت سے بڑی طاقتوں کی نظروں میں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ایٹمی قوت رہے. 1995 میں نیو ورلڈ آرڈر کا شوشہ چھوڑا گیا یورپ سے کہ اسلامی ممالک کے معیشت کو ختم کرنا ہے. وہ اس میں لگے رہے، کام کرتے 2005 میں انہوں نے گریٹ گیم شروع کر دی. افغانستان میں جو تباہی آ رہی ہے، جو تباہی عراق میں آیا، جو یمن میں آیا، جو شام میں آیا، اور جو فلسطینی آپ کے سامنے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک شاخسانہ ہے جو ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اب ایک بات یہ ہے کہ اب انہوں نے 5th جنریشن وار شروع کیا ہوا ہے کہ فوج اور عوام کو پاکستان میں لڑانے کے لیے، اور مذہبی تفرقہ بازی ہماری جو فقہ ہیں، 2 فقہ ہیں، اہل سنت کے، اہل تشیع کے، اب ان کو فرقہ بنا کر ہمیں جو لڑایا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے. اس پہ بہت بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ اس کا تدارک کریں ہم لوگ. فوج کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے، جو افواہ پھیلائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ شروع سے ایوب خان نے انٹرنس دی، ایوب خان داخل ہوا، ایوب خان کے بعد پھر مشرف صاحب نے جس طرح جمہوریت کو لتاڑا اور جس طریقے سے آئے، پھر اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی اسی طرح کیا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب جو فوج ہی سب کچھ کرا رہا ہے، خود آنے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. تو حالانکہ ISPR نے 3-4 دفعہ تردید بھی کی، ان کو ایک دفعہ تردید کرنا چاہیے تھا. بار بار کہنے کے باوجود جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں جو باتیں، خدشات ہیں، وہ پرانے خوف کی وجہ سے ہیں. پرانے جو احکامات ہوئے اور پرانے دور میں جو تاریخ دہرائی گئی، اس وجہ سے وہ بار بار فوج کا نام لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں کیا سرائیاں جاری ہیں؟ کہتے ہیں کہ 1 سال کی ایکسٹینشن مزید دی جا رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فوج میں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے فوج کا کہ ترقی کے لیے جب کوئی ڈیو ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی کو ایکسٹینشن دیا جاتا ہے تو پیچھے آنے والوں کا حق مارا جاتا ہے. اگر ایک دفعہ ایکسٹینشن دی گئی، چلو ایک مثال پہلے قائم ہوئی تھی جنرل کیانی صاحب کا، تو ابھی اس کو جنرل باجوہ صاحب کا بھی ہو گیا. مزید ایکسٹینشن میرے خیال میں باقی جنرلوں کا، باقی فوجی افسروں کا حق مارا جانا ہے. اتنا ہی کافی ہے جتنا انہوں نے خدمت کی. ان کی خدمات کو لوگ بالکل ضرور یاد رکھیں گے، اور ان کے دور میں جو کچھ اچھائیاں ہوئی ہیں وہ سب لوگ یاد کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر اس ٹائم جو معاشی بحران ہے، اس ٹائم جو سیاسی گہما گہمی ہے، اس ٹائم جو لوگ پریشان ہیں، پٹرول کی وجہ سے، راشن کی وجہ سے، گھریلو اخراجات کی وجہ سے کم آمدن افراد پریشان ہیں، آپ ان سب کا مسائل کیا دیکھتے ہیں کہ ان سب کیا ایسا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تقریباً جو نچلا طبقہ ہے وہ خوشحال ہو جائے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں لوگ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوامی نمائندے مخلص ہوں، پہلے یہ قانون سازی کریں کہ بھائی یا تو ہم پٹرول دیں گے سرکاری افسروں کو یا گاڑی دیں گے. گاڑیوں کے ٹوٹ پھوٹ اور گاڑیوں کی خریداری اور پٹرول کا بے دریغ استعمال یہ تباہی کا باعث ہے. اس کو تو ہائر لیول پہ لینا چاہیے. ابھی ہم تو عدلیہ کا میں بہت ہی احترام کرتا ہوں کہ میں خود وکیل ہوں. ہمارے جج صاحبان جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اسی پرس پریویلیجز پہ جو تنخواہ جو لے رہے تھے، آخری تنخواہ لاسٹ پہ، اسی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کا پینشن، اور وہ پشت در پشت اسی کو لیتے ہیں جو فیسلٹیز کے ساتھ، پیٹرول، گیس، بجلی وغیرہ سب فری، گن مین، باڈی گارڈ وغیرہ. تو یہ سب چیزوں کو اگر ختم کیا جائے تو ان کو ختم ہونے سے یہ ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بچت ہوگی اور ہم کرائسس سے جلد نکل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات رہے گی، ملکی سیاست کے اوپر بات آپ سے جاری رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بہت مہربانی آپ. تھینک یو.